السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته۔ اللہ تعالی شانہ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک بہت ہی انمول نعمت توبہ کی نعمت ہے۔ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو گناہ کر کے وہ اللہ کے دربار میں مجرم بن جاتا ہے، اور اسی حالت میں مرتا ہے، تو مجرم ہونے کی حالت میں مرتا ہے، اور قیامت کے دن مجرم ہونے کی حالت میں اسے اٹھایا جائے گا۔ لیکن جو بندہ گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد سچی توبہ کر لیتا ہے، تو جس گناہ سے وہ توبہ کرتا ہے اللہ تعالی شانہ اس گناہ کو اس کے نامہ اعمال سے مٹا دیتے ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالی شانہ کی۔ ایک شخص بڑے سے بڑا گناہ کرتا ہے، لیکن اس کے بعد وہ سچی توبہ کرتا ہے، تو سچی توبہ کی برکت سے اس کا وہ
گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب، گناہ کر کے گناہ سے توبہ کرنے والا، یعنی وہ شخص جو گناہ کرتا ہے اور گناہ کر کے توبہ کر لیتا ہے، کمن لا ذنب لہ، وہ اس شخص کی طرح ہو جاتا ہے جس کے دفتر میں گناہ ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص وہ ہے جس نے گناہ نہیں کیا، اور دوسرا وہ ہے جس نے گناہ کیا۔ تو ظاہر ہے کہ ایک مجرم ہے اور دوسرا نہیں، تو دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک مجرم گنہگار اور دوسرا بے گناہ، دونوں میں زمین آسمان کا فرق۔ تو یہ دائیں طرف والا جو شخص ہے وہ بے گناہ ہے، اس نے گناہ نہیں کیا ہے، اور یہ بائیں طرف والا شخص ہے، اس نے گناہ کیا ہے۔ تو دائیں طرف والا شخص گنہگار بے گناہ، اور بائیں طرف والا شخص گنہگار، تو اللہ کی نظر میں بھی دونوں برابر نہیں ہے، فرشتوں کی نظر میں بھی دونوں برابر نہیں ہے۔ اور جس کو پتہ چلے گا کہ یہ بے گناہ ہے اور یہ گنہگار ہے، اس کی نظر میں بھی دونوں برابر نہیں، اور دونوں میں فرق کتنا، بہت بڑا فرق، ایک گنہگار اور دوسرا بے گناہ۔ تو یہ دائیں طرف والا جو ہے بے گناہ ہے اور بائیں طرف والا گنہگار، دونوں برابر نہیں ہے۔ پھر یہ بائیں طرف والا جو ہے وہ توبہ کر لیتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کی روشنی میں اب یہ بائیں طرف والا اور دائیں طرف والا دونوں برابر ہو گئی، اس لیے کہ یہ بھی بے گناہ اور وہ بھی بے گناہ، یہ بھی مجرم نہیں اور یہ بھی مجرم نہیں۔ یہ دونوں کے دونوں جب مریں گے تو اللہ کی رضا میں مریں گے، اور قیامت کے دن دونوں کے دونوں اٹھائے جائیں گے تو اللہ کی رضا میں اٹھائے جائیں گے۔ تو توبہ جو ہے، توبہ یہ اللہ تعالی شانہ کی بہت بڑی نعمت ہے، مگر اس سے فائدہ اٹھانے والے بہت کم لوگ ہیں۔ جن لوگوں کے دلوں میں تقوی کا نور ہوتا ہے اور وہ متقی بن جاتے ہیں، جن کو گناہوں سے نفرت ہو جاتی ہے، تو وہ لوگ گناہوں سے بہت بھاگتے ہیں۔ وہ گناہوں سے دور رہتے ہیں، گناہوں سے بھاگتے ہیں، اس لیے کہ ان کو گناہوں سے چڑ ہو جاتی ہے، ان کو گناہوں سے نفرت ہو جاتی ہے۔ تقویٰ جو ہے، تقویٰ وہ ایک نور ہے، نور جو مومن کے سینے میں اتر جاتا ہے، اور جب وہ نور مومن کے سینے میں اتر جاتا ہے تو وہ دل گناہوں سے نفرت کرنے لگتا ہے۔ حقیقی تقویٰ یہ ہے، اور اس حقیقی تقوی کو ہمارے دل میں اتارنے کے لیے ہمیں نقلی تقوی اختیار کرنا پڑتا ہے۔ اور نقلی تقوی کا کیا معنی؟
کہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم گناہ کریں لیکن پھر بھی ہم بچیں. اصلی تقویٰ کیا ہے کہ دل چاہتا نہیں ہے، نفرت کرتا ہے دل، اور نفرت کرتا ہے اس لیے بچتا ہے. اور نقلی تقویٰ کیا ہے؟ نقلی تقویٰ یہ ہے کہ دل چاہتا ہے مگر پھر بھی بچتا ہے. اور یہ جو نقلی تقویٰ ہے نا، یہی مجاہدہ ہے. جیسے کہ دل چاہتا ہے پھر بھی بچتا ہے، دل میں رغبت ہوتی ہے کہ فلاں چیز کو دیکھوں لیکن رکتا ہے کہ اللہ منع فرماتے ہیں. دل چاہتا ہے کہ فلاں چیز کو کھاؤں لیکن رک جاتا ہے کہ اللہ منع فرماتے ہیں. دل چاہتا ہے کہ فلاں چیز کو سنوں لیکن رکتا ہے کہ اللہ ناراض ہوتا ہے. دل چاہتا ہے کہ فلاں بات کہوں لیکن رک جاتا ہے کہ اللہ ناراض ہوتے ہیں. تو جو لوگ متقی بننا چاہتے ہیں انہیں یہ نقلی تقوی اختیار کرنا پڑے گا. اور نقلی کا معنی یہ نہیں یہ بیکار تقوی ہے کہ میں نے اپنے طور پر سمجھانے کے لیے کہا اصلی اور نقلی تقوی. یہ نقلی تقوی بھی بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ. اس لیے کہ بندے کا دل تو چاہتا ہے کہ نفس کو خوش کروں، لیکن عقل سے وہ کام لیتا ہے اور نفس کو خوش کرنے سے رکتا ہے اور رب کو خوش کرتا ہے. جب بار بار یہ عمل وجود میں آئے گا، بار بار دل چاہتا ہے کہ کچھ کروں مگر نہیں کرتا، دل چاہتا ہے کہ یہ کروں مگر نہیں کرتا، دل چاہتا ہے کہ یہ کھاؤں مگر نہیں کھاتا، دل چاہتا ہے کہ یہ پیوں مگر نہیں پیتا. ناجائز کاموں کی طرف دل کی رغبت ہو رہی ہے مگر رکتا ہے، رکتا ہے، رکتا ہے، رکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میرا اللہ ناراض ہو جائے گا، میرا اللہ ناراض ہو جائے گا. تو نفس جو ہے وہ ترغیب دیتا ہے کہ یہ کام کرو، اس لیے کہ نفس کی رغبت اس میں ہے. تو للچاتا ہے دل، لیکن یہ رکتا ہے اللہ کی خاطر. تو اللہ کی رضا کی خاطر اپنے نفس کے ارمان کو توڑتا ہے اور بار بار توڑتا ہے، بار بار توڑتا ہے. تو جب یہ دل کے ارمان کو جو کہ ناجائز ہیں بار بار توڑتا ہے تو جتنی مرتبہ توڑتا ہے اتنی مرتبہ اس کے دل میں نور اترتا ہے، پھر نور اترتا ہے، پھر نور اترتا ہے، نور اترتا ہے. اس کے دل میں تقوی کا نور اترتا ہے، اس کے دل میں اللہ کی محبت اترنے لگتی ہے. تو یہ جو تقوی جسے میں نے نقلی تقوی کہا کہ دل تو بہت چاہ رہا ہے کہ اس کام کو کروں، نفرت نہیں ہے اس گناہ سے، مگر عقل یہ کہتی ہے کہ اللہ ناراض ہو جائے گا، اللہ ناراض ہو جائے گا تو جہنم میں جانا پڑے گا، اللہ ناراض ہوگا تو جنت سے محرومی ہوگی، اللہ ناراض ہو جائے گا تو ہو سکتا ہے دنیا میں کوئی مصیبت آ جائے، اس لیے رک جاؤ، بہتری اسی میں ہے، اور رکتا ہے. تو یہ دل کو توڑتا ہے، دل کی آرزو کو توڑتا ہے اور دل کے ارمان کو توڑتا ہے، دل کی تمناؤں کو خاک کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک عزم کر لیتا ہے کہ اللہ کی مرضی کے خلاف کام نہیں کروں گا، چاہے کتنا ہی کڑوا کیوں نہ لگے. آرزویں خون ہوں یا حسرتیں پامال ہوں، کچھ بھی ہو جائے، اب تو
اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے کسی بھی حال میں بچانا ہے تاکہ یہ دل تقوی کے نور سے منور ہو جائے اور اللہ کی محبت کا مرکز بن جائے. آرزویں خون ہوں یا حسرتیں پامال ہوں، اب تو اس دل کو بنانا ہے تیرے قابل مجھے. یہ عزم کر لیتا ہے بندہ. آرزویں خون ہوں یا حسرتیں پامال ہوں، کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، دل کے اوپر آرے چلانے پڑے، دل کی چاہتوں کو چور چور کرنا پڑے، کتنا ہی مشکل کیوں نہ لگے، بس اب تو میں فیصلہ کر چکا ہوں کہ اس دل کو اللہ کے قابل بنانا ہے کہ یہ دل صاف ستھرا ہو جاوے تاکہ اس دل میں اللہ کی محبت اتر جاوے. تو یہ جو ایک ہمارا نقلی تقوی ہے، اصل تقوی جو ہے وہ تو آٹومیٹک ہو جائے گا. یہ بھی ہمیں بہت زور لگانا پڑتا ہے، بہت کوشش کرنی پڑتی ہے، بہت محنت کرنی پڑتی ہے. اہل اللہ کو اتنی محنت نہیں کرنی پڑتی گناہوں سے بچنے کے لیے، ان کے دلوں میں گناہوں کی نفرت ہوتی ہے. اور ہمیں گناہوں کی رغبت ہوتی ہے، تو ہمیں گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے. مگر اگر ہم کرتے رہیں گے تو ہمارے دلوں سے بھی گناہوں کی رغبت نکل جائے گی اور گناہوں کی نفرت آ جائے گی. اور جب گناہ کی رغبت ہوتی ہے اور بندہ گناہ کی رغبت کے خلاف جاتا ہے اور اپنے نفس کی آرزو کو توڑتا ہے تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ بہت خوش ہوتے ہیں. اس وقت بہت خوش ہوتے ہیں کہ میرے دل نے، میرے بندے نے اپنی چاہت کو میری خاطر قربان کیا. شیطان اور نفس میرے بندے کو کیا کیا دکھا رہے تھے کہ اس میں یہ مزہ آئے گا، اس میں یہ فائدہ ہے، اس میں یہ لطف اندوزی ہے، اس میں یہ لذت ہے، مگر نہیں، میرا بندہ ان کی تصویر میں نہیں آیا. بہت عجیب و غریب نقشہ دکھایا. گناہ کرنے سے پہلے نقشہ عجیب و غریب ہوتا ہے اس گناہ کا، اور گناہ کر لینے کے بعد افسوس کے سوا ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہتا. افسوس ہوتا ہے کہ یار نہ کرتا تو اچھا ہوتا، کیا ملا. شہوت کے جتنے بھی گناہ ہیں، چاہے ان کا تعلق آنکھ سے ہو، چاہے ان کا تعلق کان سے ہو، چاہے ان کا تعلق زبان سے ہو، چاہے ان کا تعلق دماغ سے ہو، چاہے ان کا تعلق شرمگاہ سے ہو، شہوت کے جتنے بھی گناہ ہیں، گناہوں سے پہلے ایسا لگتا ہے کہ ایسا پوری دنیا مجھے مل جائے گی، اور جب گناہ ہو جاتا ہے تو کچھ بھی نہیں. اسی کو شاعر نے سمجھایا ہے کہ حظ گناہ میں جب گناہ تو کر چکا پھر کچھ نہیں. یہ جو گناہ کی لذت جو ہے، گناہ کر چکا پھر کچھ نہیں، گناہ سے پہلے لگتا ہے کہ ہاں بہت کچھ ملے گا مجھے. صبح سے اسی آرزو میں بیٹھا ہوا ہے کہ رات کو 10 بجے یہ گناہ کرنا ہے صبح سے، اور اس کو اتنے فائدے نظر آتے ہیں، اتنے فائدے نظر آتے ہیں، اتنے مزے نظر آتے ہیں، اتنی لذت، یہ کرنا ہے، کسی بھی قیمت پہ کرنا ہے، کسی بھی قیمت پہ کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، کسی بھی قیمت پہ کرنا ہے. آئے 10 بجے وہ کام کیا، 5 منٹ 15 منٹ 1 گھنٹہ جو بھی اس گناہ کا ڈیوریشن تھا، اس کے بعد کچھ بھی نہیں. حظ گناہ میں جب گناہ تو کر چکا پھر کچھ نہیں. گناہ کی جو لذت ہے وہ اس وقت تک ہے جب تک تو گناہ کر لیتا ہے، گناہ کر لینے کے بعد کچھ نہیں. حظ گناہ میں جب گناہ تو کر چکا پھر کچھ نہیں. یہ جو لذت گناہ کی ہے وہ اس وقت تک ہے جب تک کہ تو گناہ کرتا ہے. گناہ کر لینے کے بعد اس کی لذت باقی نہیں رہتی.
اور گناہ سے بچنے کی کڑواہٹ جو ہے وہ اس وقت تک ہے جب تک کہ تو گناہ سے بچتا ہے، اس کے بعد پھر اس کی کڑواہٹ نہیں رہتی. تو گناہ کرنے کی مٹھاس اس وقت تک ہے جب تک کہ تو گناہ کرتا ہے، اور گناہ سے بچنے کی مٹھاس بھی اس وقت تک ہے جب تک کہ تو بچتا ہے. گناہ 1 گھنٹے کا ہے، 1 گھنٹے کا، اب وہ وقت چلا گیا تو گناہ کا موقع بھی ہاتھ سے چلا گیا. اب 1 گھنٹے کا گناہ ہے تو جب گناہ میں مبتلا ہے اس وقت تک مٹھاس ہے، اس کی لذت آ رہی ہے. جب وہ 1 گھنٹہ ختم ہو گیا تو اب کڑواہٹ. اس لیے کہ مومن کا دل جو ہے، مومن کا دل اسے مجبور کرتا ہے پشیمانی پر. ایمان ہے، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ گناہ کرنے کے بعد پشیمانی ہو، بہت برا کیا، بہت برا کیا، نہیں کرنا چاہیے تھا مجھے، کیوں کیا میں نے. یہ بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ ایمان کی برکت سے گناہ ہو جانے کے بعد افسوس ہوتا ہے. یہ دستک ہے اللہ کی طرف سے، یہ نوک ہے اللہ کی طرف سے کہ میرے بندے توبہ کر لے. اس لیے کہ اصل جو توبہ کا رکن ہے وہ ہے ندامت، پچھتاوا. یہ اصل چیز ہے، اصل رکن. تو جس کے دل میں ایمان کا نور ہوتا ہے وہ جیسے ہی گناہ سے فارغ ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے اسے پشیمانی نصیب ہوتی ہے. التوبۃ والندم، توبہ جو ہے وہ تو ندامت ہے. 3 رکن ہے توبہ کے. ایک ہے ندامت، اس کے بعد پھر اس گناہ سے رک جائے، اس گناہ سے رک جائے. ایک تو ندامت، شراب پی رہا ہے اور شراب پی رہا ہے اور 1 گلاس شراب پی لی اور اس کے بعد ندامت ہوئی، اس کے بعد دوسرا بھی پی رہا ہے. نہیں، شراب 1 گلاس پی لی، اب ندامت ہے، ریگریٹ. ندامت کے ساتھ رک جائے اور رکنے کے ساتھ دل میں یہ پکا ارادہ ہو کہ آئندہ کبھی بھی شراب نہیں پیوں گا. یہ 3 ارکان ہے. مگر رکنے کے لیے ندامت چاہیے اور آئندہ کبھی بھی نہیں کروں گا اس کے لیے بھی ندامت چاہیے، پچھتاوا چاہیے، ریگریٹ چاہیے، پشیمانی چاہیے. تو توبہ کے 3 رکن ہے. پھر اگر توبہ کا تعلق حقوق العباد سے ہو تو ایک 4تھا رکن بھی ہے. مگر یہ 3 رکن جو ہے وہ ہر گناہ سے توبہ کے لیے 3 رکن ہے. ایک ہے ندامت، ریگریٹ ہو، ریگریٹ، بہت برا کیا، غلط کیا، اللہ نے مجھے زندگی دی، اللہ نے مجھے پیدا کیا. تو جس نے زندگی دی اس زندگی کے قیمتی اوقات کو اسی کی نافرمانی میں خرچ کر رہا ہوں. پھر گناہوں کے جتنے بھی وسائل ہیں، آنکھیں ہیں، کان ہیں، زبان ہے، پیسے ہیں، جو بھی گناہوں میں خرچ کیے وہ اللہ نے دیے تھے، وہ اللہ کی نافرمانی میں خرچ کر رہا ہوں. توبہ 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 توبہ، استغفر اللہ استغفر اللہ. تو پشیمانی، ریگریٹ، پشیمانی اور ریگریٹ یہ اصل رکن ہے. اس کے بغیر آدمی گناہ سے رکتا نہیں ہے. بھائی ایک شخص جو ہے وہ اپنے ماں باپ کو گالی دے رہا ہے، اللہ حفاظت فرمائے، نافرمانی کر رہا ہے ماں باپ کی. اب پشیمانی ہی نہیں ہوگی تو رکے گا کیسے؟ پہلے پشیمانی ہوگی پھر وہ رک جائے گا کہ یار میں غلط کر رہا ہوں، اب تک جو کچھ ہوا غلط ہوا، اور رکنے کے بعد پھر آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ. تو توبہ کی جو بنیاد ہے وہ پشیمانی ہے. اسی لیے حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ التوبۃ والندم، اصل توبہ جو ہے وہ ندامت ہے. تو اللہ کی شان بھی آپ دیکھیے کہ مومن کے دل میں ایمان ہوتا ہے. ایمان کی برکت یہ ہوتی ہے کہ ادھر گناہ ہوا اور گناہ سے فراغت ہوئی، فراغت ہوتے ہی دل میں پشیمانی.
کبھی فوراً، کبھی 1 گھنٹے کے بعد، کبھی آدھ گھنٹے کے بعد. یعنی اللہ دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے. اللہ تعالیٰ اسے توبہ کا جو سب سے اعلیٰ رکن ہے وہ عطا کر رہے ہیں. اب آگے تجھے 2 ہی کام کرنے ہیں، باقی رک جا اور آگے کا پکا ارادہ کر دے. یہ ندامت اور پشیمانی جو ہے کہ غلط کیا غلط کیا غلط کیا، دیکھو سارا مزہ ختم، میں نے غلط کیا میں نے غلط کیا، یہ کڑواہٹ آ گئی. تو لذت والے جتنے بھی گناہ ہیں، گناہ کرتے وقت مزہ آئے گا اور گناہ سے فارغ ہوتے ہی کڑواہٹ. اس کے برخلاف لذت والے جتنے بھی گناہ ہیں، اگر وہ گناہ 1 گھنٹے کا ہے تو 1 گھنٹے تک مزہ، اس کے بعد کڑواہٹ. اور لذت والے جتنے گناہ ہیں ان سے جو بچتا ہے تو بچنے کے وقت کڑواہٹ، یعنی 1 گھنٹے کے لیے کڑواہٹ. اور پھر جب وہ وقت گزر جاتا ہے اور بچ جاتا ہے آدمی تو اندر پشیمانی نہیں، فرحت ہی فرحت، سرور ہی سرور کہ میں اللہ کی نافرمانی سے بچ گیا، میرے اللہ نے مجھے اللہ کی نافرمانی سے بچا دیا. اب یہ گناہ کرنے والا جو ہے وہ 5 سال کے بعد بھی اس گناہ کے بارے میں سوچے گا تو کڑواہٹ محسوس ہوگی، اور ایک گناہ سے بچنے والا 5 سال کے بعد بھی سوچے گا تو اسے خوشی محسوس ہوگی. ایک گناہ کرنے والا اپنی زندگی میں جب بھی سوچے گا تو دل میں یہی خیال آئے گا کہ یار نہ کرتا تو اچھا ہوتا، اور گناہ سے بچنے والا زندگی میں جب بھی سوچے گا تو دل میں یہی خیال آئے گا کہ میں نے گناہ سے بچ کر بہت اچھا کام کیا تھا. اور صرف زندگی تک محدود نہیں، موت کے وقت بھی گناہ کرنے والا پچھتائے گا اور گناہ سے بچنے والا مسرت محسوس کرے گا. قبر میں بھی یہی ہوگا، قیامت کے دن بھی یہی ہوگا، حساب کے وقت بھی یہی ہوگا. اور گنہگار جب جہنم میں جائے گا تو وہاں بھی پچھتاوا، اور گناہ سے بچنے والا جنت میں جائے گا تو وہاں بھی سرور. گناہ کی لذت میرے بھائیوں سپرفیشل ہے، بناوٹی ہے. کاغذ کے پھول، اس میں سے وہ بناوٹی، خوشبو نہیں آتی اس میں سے. حظ گناہ میں جب گناہ تو کر چکا پھر کچھ نہیں، حظ گناہ میں جب گناہ تو کر چکا پھر کچھ نہیں، ایک ذرا سی دیر کا ہے یہ مزہ پھر کچھ نہیں. ایک ذرا سی دیر کا ہے یہ مزہ پھر کچھ نہیں. گناہ کرنے میں وہ مزہ نہیں ہے جو گناہ سے بچنے میں ہے. گناہ کرنے میں وہ لذت نہیں جو گناہ سے بچنے میں ہے. گناہ کرنے میں وہ فائدہ نہیں جو گناہ سے بچنے میں ہے. گناہ کرنے میں وہ سکون نہیں جو گناہ سے بچنے میں ہے. ایک شخص شراب پیتا ہے، شراب کا عادی ہو گیا ہے، الکوہل عادی ہو گیا ہے. ایک شخص ڈرگ کا عادی ہو گیا ہے، ڈرگ لیتا ہے. کسی بھی گناہ کی عادت ہو جائے، ایڈکشن ہے اس کو. اب اگر یہ پیتا رہے گا پیتا رہے گا پیتا رہے گا، ڈرگ لیتا رہے گا ڈرگ لیتا رہے گا ڈرگ لیتا رہے گا، پورنوگرافی دیکھتا رہے گا دیکھتا رہے گا دیکھتا رہے گا، اس میں فائدہ نہیں ہے. فائدہ نہیں ہے، رک جاتا ہے اس میں فائدہ ہے. جتنے ڈرگ ایڈکٹ ہیں، جتنے شراب کے ایڈکشن میں مبتلا تھے، جتنے پورنوگرافی دیکھنے میں مبتلا تھے، اسی طرح اور بہت سارے گناہ، زنا ہے، پتہ نہیں دنیا میں کیا کیا ہے، سنیما ہے، فلم ہے، موسیقی ہے، نوجوانوں کے اندر ماسٹربیشن بہت عام ہے. یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، ان میں سے جن کو اللہ نے توبہ کی توفیق نصیب کی ان کو پوچھئے بعد میں کہ آپ اس گناہ سے رکے ہوئے ہیں تو کیا آپ کو ایسا ہو رہا ہے کہ زندگی وہی بہت اچھی تھی مگر اب جہنم سے بچنے کے لیے رکا ہوا ہوں؟ نہیں، وہ یہی کہے گا کہ جہنم سے بچنا تو نصیب ہو ہی جائے گا انشاءاللہ، لیکن زندگی تو یہ ہے، وہ زندگی نہیں تھی. اس میں مزہ ہے، اس زندگی میں مزہ ہے جس میں گناہ نہیں ہے.
تو میں میرے بھائیوں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ گناہ جو ہے، گناہ کی طرف طبیعت جاتی ہے اور انسان رک جاتا ہے، اپنے آپ کو روکتا ہے. اور ایک بات ذہن نشین کر لیجئے کہ دنیا میں ایسا کوئی گناہ نہیں ہے جس سے بچنے کی اللہ نے ہر انسان کو طاقت نہیں دی ہے. ہوتا ہے نا ایسا بعض لوگوں کے ذہنوں میں کہ مجھے اس گناہ سے بچنا ہے لیکن میرے پاس اب طاقت نہیں ہے، ابیلٹی نہیں ہے میرے پاس. یہ بچتے ہیں بد نظری سے، یہ بچتے ہیں بد نظری سے، یہ بچتے ہیں بد نظری سے، یہ بچتے ہیں بد نظری سے. کیوں بچتے ہیں؟ یہ نیک لوگ ہیں، ان کے پاس ابیلٹی ہے. میں نہیں بچ سکتا، میں گنہگار ہوں، مجھے بچنا ہے مگر نہیں بچ سکتا. اور جب ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا تو کوشش بھی نہیں کرے گا. ایک طالب علم اسکول میں ایسا سوچ لے، ایسا سمجھ لے، اپنے دل میں یہ بات بٹھا لے کہ میں GCSE کے ایگزامز کو پاس نہیں کر سکتا، میرے پاس صلاحیت نہیں ہے، کبھی نہیں کر سکے گا، کبھی پاس نہیں ہو سکے گا. لیکن اگر کمزور طالب علم بھی یہ فیصلہ کر لے کہ نہیں مجھے کرنا ہے، تو اگر اس کے اندر ابیلٹی ہوگی تو وہ کر لے گا. GCSE کرنے کی ابیلٹی اللہ سب کو نہیں دیتا، PhD کرنے کی ابیلٹی سب کو نہیں دیتا، حافظ بننے کی ابیلٹی سب کو نہیں دیتا، لیکن گناہوں سے بچنے کی ابیلٹی اللہ سب کو دیتا ہے. اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی طاقت ہر ایک کے پاس ہے. اور اس پر دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالی شانہ قیامت کے دن ہر مسلمان سے، ہر غیر مسلم سے نافرمانیوں کے بارے میں پوچھیں گے کہ تو نے میری نافرمانی کیوں کی تھی. اب اگر اللہ نے ہمیں ابیلٹی نہیں دی ہے تو ہمارے لیے تو بہت آسان ہے، ہم کہہ دیں گے کہ آپ نے ابیلٹی نہیں دی تھی. تو پوچھنے کا پھر مطلب کیا ہے؟ اللہ پوچھیں گے اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے ابیلٹی دی ہے. میں ایک طالب علم کو بخاری شریف نہ پڑھاؤں اور بخاری شریف کے بارے میں سوال پوچھوں، بخاری شریف نہ پڑھاؤں اسے، اور اسے ایگزام پیپر، اسے نور الہدیٰ پڑھاؤں، قدوری پڑھاؤں، یہ دوسری چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں، اور وہ پڑھانے کے بعد جب وہ ایگزامینیشن روم میں آئے تو میں اسے بخاری شریف کے سوالات دوں، تو بہت زیادہ ادب کرنے والا طالب علم ہوگا نا، وہ بھی وہاں جو ایگزامیننگ آفیسر ہوگا اس کو جا کر کے کہے گا کہ ہمیں ایسا سوال پوچھا گیا ہے جس کی ابیلٹی ہمیں نہیں دی گئی ہے، ہمیں پریپیئر نہیں کیا گیا ہے، اس کے لیے یہ سوال ہمیں پریپیئر نہیں کیا گیا ہے، ہمارے پاس ابیلٹی نہیں ہے، ہمیں نور الہدیٰ کے سے پوچھیے. ایک طالب علم GCSE کے لیے پریپریشن کرتا ہے، تیاری کرتا ہے GCSE کے لیے، اور استاد اسے A لیول کا پیپر دیتا ہے تو وہ کہے گا کہ نہیں میں نہیں لکھ سکتا اور میرا قصور بھی نہیں ہے، اگر آپ مجھے فیل کریں گے تو قصور آپ کا ہے، اس لیے کہ آپ نے مجھے جتنی ابیلٹی دی ہے، یعنی جتنا مجھے تیار کیا ہے اس سے اوپر والا سوال آپ پوچھ رہے ہیں. دنیا میں جب بھی کوئی شخص کسی سے کوئی کام کرواتا ہے تو سب سے پہلے اس کی ابیلٹی کو دیکھتا ہے. ایک شخص 5 کلو وزن اٹھا سکتا ہے، اسے 10 کلو اٹھانے کے لیے نہیں کہتا، وہ 5 ہی اٹھانے کے لیے کہتا ہے. ایک شخص 10 قدم چل سکتا ہے، اسے 20 قدم چلنے کے لیے نہیں کہتا، اسے 10 قدم ہی چلنے کے لیے کہتا ہے. جب ایک انسان دوسروں کی ابیلٹی کو دیکھ کر اسے کرنے کے لیے کہتا ہے کام، تو اللہ حکم الحاکمین ہماری ابیلٹی کو دیکھے بغیر ہمیں کیسے حکم کریں گے؟ تو اللہ نے یہ کہا ہے کہ یہ کام کرو، فرض اور واجب ہے، اس کام سے بچو، حرام اور مکروہ تحریمی ہے. تو ہمیں حکم کرنے سے پہلے اللہ نے ہمارے اندر اس فرض اور اس واجب کو کرنے کی، اس حرام اور اس مکروہ تحریمی سے بچنے کی ابیلٹی پیدا کر دی ہے.
اس لیے یہ خیال میں کبھی نہ آئے، یہ خیال میں کبھی نہ آئے۔ ڈرگ کا جب کوئی عادی ہو جاتا ہے وہ بالکل مجبور ہو جاتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے، اور وہ ایسا سمجھنے لگتا ہے کہ میرے پاس ڈرگ سے بچنے کی ایبلٹی نہیں ہے۔ دیکھو شریعت مطہرہ نے احکام بیان کیے ہیں، کیا ہے کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا فرض ہے، قیام فرض ہے، قیام فرض، مگر آگے پھر ڈیٹیلز بتائی ہے، اس لیے کہ اللہ کو تو قیامت تک آنے والے انسانوں کا پتہ تھا، تو اللہ نے آگے بیان کیا کہ اگر کوئی قیام نہ کر سکے تو اس کے لیے قیام فرض نہیں، وہ بیٹھ کر بھی پڑھ سکتا ہے، اور اگر کوئی بیٹھ کر نماز نہ پڑھ سکے، اتنا بیمار ہو جائے، اتنا معذور ہو جائے، تو لیٹ کر بھی پڑھ سکتا ہے، اور وہ لیٹ کر کے بھی اپنے گردن سے رکوع اور سجدے کا اشارہ نہ کر سکے تو پھر نماز ملتوی کرے بعد میں۔ تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کو سب پتا تھا کہ ایک ڈرگ لے گا اور ڈرگ لینے کے بعد اس کا ایڈکشن اس کو ہو جائے گا تو اس کی ایبلٹی باقی رہے گی یا ختم؟ اگر ایبلٹی ختم ہونے والی ہوتی تو اللہ ایسے احکام بھیجتے کہ اگر کوئی شراب کا عادی ہو جائے، ڈرگ کا عادی ہو جائے تو 10 سال تک اگر لیتا رہے تو پھر وہ اس میں ایبلٹی نہیں رہے گی، اس لیے میں اسے معاف کر دوں گا۔ نہیں، اللہ نے یہ کہا ہے کہ ڈرگ لینے والا، شراب پینے والا چاہے 20 سال تک لیتا رہا ہو، جس ٹائپ کا ڈرگ لیتا رہا ہو، اس کے اندر موت تک ڈرگ کو چھوڑنے کی ایبلٹی میں نے رکھی ہے، اس لیے وہ چھوڑ سکتا ہے۔ اس لیے اللہ نے اس میں کوئی کیٹیگری نہیں بنائی، اس میں ایک ہی کیٹیگری ہے کہ ڈرگ چھوڑ دو، ہر حال میں چھوڑ دو، شراب چھوڑ دو، ہر حال میں چھوڑ دو، زنا چھوڑ دو، ہر حال میں چھوڑ دو، میوزک چھوڑ دو، ہر حال میں چھوڑ دو۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ بات ذہن میں بٹھاؤ کہ ایسا کوئی گناہ نہیں ہے جسے چھوڑنے کی ایبلٹی انسان میں نہیں ہے۔ اسی لیے میں سمجھاتا رہتا ہوں سب کو، اپنی ذات کو بھی اور آپ سب دوستوں کو بھی، میری ماؤں اور بہنوں کو بھی، میرے نوجوان بیٹوں کو بھی، نوجوان بیٹیوں کو بھی، کہ ذہن میں یہ آنے مت دیجئے کہ آئی کانٹ، I want to but I can't, I want to and I can۔ کسی بھی سچویشن میں جب اللہ کی نافرمانی کا معاملہ آ جائے، I want to and I can، I want to but I can't، یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ اللہ نے ایبلٹی رکھی، ہر ایک کو دی ہے۔ I want to، میں کرنا چاہتا ہوں اللہ کی فرما برداری، اور میں کر سکتا ہوں۔ اور اتنے یقین کے ساتھ کیسے ہم کہہ سکتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے ہمیں ایبلٹی دی ہے، اللہ نے ہمیں ایبلٹی دی ہے۔ سگریٹ پینے والوں کو کہو کہ بھئی سگریٹ مت پیو، بری چیز ہے، تو نہیں رک سکتے، ایبلٹی نہیں ہے۔ 1:30 بجے سحری بند کر کے 9:30 بجے تک وہ بیٹھا ہوا ہے بغیر سگریٹ کے۔ ہر آدھ گھنٹے کے بعد سگریٹ پینے والا صبح 1:30 بجے سے 1:30 مارننگ میں سحری سمر میں، اور 9:30 بجے تک، اور 30 دن تک لگاتار ایک روزہ نہیں چھوڑتا۔ بھئی یہ ایبلٹی کہاں سے آ گئی آپ کی؟ ایبلٹی نہیں تھی، کہاں سے آئی؟ حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ سے میں نے ایک دوسری مثال سنی تھی۔ حکیم صاحب فرماتے تھے کہ محمد علی کلئی، محمد علی باکسر، اس کی بہن بہت خوبصورت ہو اور وہ جا رہی ہو، بہت خوبصورت اور جا رہی ہو، اور تم کو اس کی طرف بری نگاہ ڈالنے کا دل میں ارادہ ہو، اور محمد علی وہی کھڑا ہو۔ حکیم صاحب نے یہ پوچھا تھا، محمد علی وہی کھڑا ہو، اس کی بہن بہت خوبصورت ہو اور وہاں سے گزر رہی ہو، اور تم کو
बुरी निगाह डालने की नीयत होती है, मगर नजर तुम्हारी मोहम्मद अली की तरफ है, नजर तुम्हारी कहां जाएगी? उसकी बहन की तरफ जाएगी या नीचे रहेगी? तो सबने कहा कि नीचे रहेगी। तो हकीम साहब ने पूछा कि एबिलिटी कहां से आ गई? मालूम हुआ कि एबिलिटी पहले से है। बस बात क्या है मेरे भाइयों? बात यह है कि मोहम्मद अली की हमें मारिफत हासिल हो गई है, अल्लाह की मारिफत हासिल नहीं है। हमें ये मालूम है कि मैं अगर मोहम्मद अली की बहन या मोहम्मद अली की बेटी को गलत निगाह से देखूंगा तो मोहम्मद अली हमें क्या नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन मैं अगर अल्लाह की नाफरमानी करूंगा और अल्लाह की किसी बंदी को गलत नजर से देखूंगा तो अल्लाह मुझे क्या नुकसान पहुंचा सकता है, इसकी मारिफत हमें हासिल नहीं है। अहलुल्लाह जो तज़किया के पीछे हमें लगाते हैं और बार बार हमें कहते हैं कि तज़किया 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 तज़किया, ये इसीलिए कि तज़किया के नतीजे में अंदर का सारा गंद निकल जाता है, तो फिर वो अंदर की आंखें अल्लाह को सही माने में देखने लग जाती है और अल्लाह की मारिफत हासिल हो जाती है। और अल्लाह की मारिफत जब हासिल हो जाएगी कि ओहो अल्लाह तो ये है, तो जब मारिफत हासिल होगी तो अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्म नवालुहु की जात की जब मारिफत किसी को हासिल हो जाए तो फिर अल्लाह की मोहब्बत कैसे दिल में पैदा नहीं होगी? अल्लाह की हकीकी मारिफत हासिल हो जाए, इतनी सारी खूबियों वाला अल्लाह। हजरत शेख जुनैद बगदादी रहिमहुल्लाह तआला का वाक़या शायद पहले भी मैंने अभी करीब मुद्दत में शायद अर्ज किया कि एक औरत आई और औरत ने आकर के हजरत की खिदमत में एक सवाल पूछना चाहा। निकाब में थी वो और उसने सवाल पूछना चाहा। सवाल उसने ये पूछा कि किसी औरत का शौहर दूसरा निकाह कर सकता है या नहीं, दूसरी शादी कर सकता है या नहीं? तो हजरत ने फरमाया कि जी हां कर सकता है, शरीयत मुतहरा ने उसे इजाजत दी है, कर सकता है। तो उस औरत ने ये कहा कि अगर मुझे शरीयत इजाजत देती तो मैं पर्दा हटाकर अपना चेहरा आपको दिखाती और आपको दिखाकर मैं आपसे ये पूछती कि जिस शौहर को ऐसी खूबसूरत बीवी मिली हो, क्या उसको ये ज़ेब देता है कि वो किसी दूसरी को तलाश करे, कोई दूसरा निकाह करे? इतनी खूबसूरत बीवी जिसको मिली हो, ठीक है शरीयत इजाजत देती है तो देती है, लेकिन मियां के बारे में पूछ रही हूं। मैं आपको मेरा चेहरा दिखाती है, आप देखते कि मैं कितनी खूबसूरत हूं। तो हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह पर गशी तारी हो गई और बेहोश होकर के गिर पड़े। वो चली गई। जब हजरत होश में आए तो मुरीदों ने पूछा कि हजरत हुआ क्या? तो हजरत ने फरमाया कि जब उस औरत ने ये कहा कि जिसे अल्लाह ताला शानहू ने जिस शख्स को अल्लाह ताला शानहू ने इतनी खूबसूरत बीवी अता की हो, क्या उसे किसी और औरत की तरफ नजर भी उठा के देखना चाहिए? तो कहा मुझे उस वक्त याद आ गया कि अल्लाह ताला अगर क़यामत के दिन पूछ ले कि जिसे ऐसा अल्लाह मिला था क्या उसे किसी और की तरफ भी नजर उठा के देखना चाहिए था? उसे किसी और से भी मोहब्बत करनी चाहिए थी, किसी और से दिल लगाना चाहिए था। आज हमारे दिलों में गैरुल्लाह है। जो गैर मुस्लिम है वो तो गैरुल्लाह की परस्तिश करते हैं, मगर हम लोगों के दिलों में भी गैरुल्लाह है। शिर्क की हद तक नहीं, लेकिन गैरुल्लाह है, गैरुल्लाह। बीवी की मोहब्बत इतनी कि बीवी की खातिर अल्लाह की नाफरमानी करते हैं। बच्चों की मोहब्बत इतनी कि उनकी ख्वाहिशों की खातिर अल्लाह की नाफरमानी करते हैं। दोस्तों की मोहब्बत इतनी कि दोस्तों की ख्वाहिशात की खातिर हम अल्लाह की नाफरमानी करते हैं। और हमारा अपना नफ्स इतना अजीज हमें कि उसे नाराज नहीं करते, उस नफ्स को खुश करने की खातिर अल्लाह को नाराज करते हैं। हर वक्त हमें ये नजर आ रहा है कि इसे खुश करूं, इसे राजी रखूं, कहीं ये नाराज ना हो जाए, कहीं ये चेहरा ना फेर ले, कहीं ये ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए।
یہ اغیار میں ہم پڑے ہیں، غیروں میں، اغیار غیر اللہ میں ہم پڑے ہوئے ہیں، غیر اللہ کو خوش کرنے میں ہم پڑے ہوئے ہیں، اور اغیار میں ایسے ہم پڑے ہوئے ہیں کہ اصل یار کو ہم بھول گئے. اسے دیکھا اسے دیکھا، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، اسے دیکھا اسے دیکھا، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، نہ دیکھا یار کو اغیار میں. پوری زندگی میرے بھائیوں اسی طرح ہماری گزر جائے گی. عبداللہ کو دیکھ رہے ہیں، عبد القدیر کو دیکھ رہے ہیں، عبد القادر کو دیکھ رہے ہیں، عبد الرحمان کو دیکھ رہے ہیں، عبد الرحیم کو، سارے بندوں کو دیکھ رہے ہیں ہم. گھڑی کا شوق ہے تو گھڑی میں پڑے ہوئے ہیں، موبائل کا شوق ہے تو موبائل میں پڑے ہوئے ہیں، گاڑیوں کا شوق ہے تو گاڑیوں میں پڑے ہوئے ہیں، فرنیچر کا شوق ہے تو فرنیچروں میں پڑے ہوئے ہیں، کپڑوں کا شوق ہے تو کپڑوں میں پڑے ہوئے ہیں. ان ساری چیزوں کی دلچسپی، ہر وقت اس میں دلچسپی. اللہ تو مشکل سے یاد آتا ہے، اللہ مشکل سے یاد آتا ہے. زبان پر اللہ کا نام مشکل سے آتا ہے، دل دماغ سے اللہ مشکل سے گزرتا ہے. اسے دیکھا اسے دیکھا، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، نہ دیکھا یار کو اغیار میں. اغیار میں تو دل لگا ہوا ہے، یار میں دل لگا ہوا نہیں ہے. تو میرے بھائیوں اگر مرنے کے بعد فرشتے مجھ سے یہ سوال پوچھیں گے، یہ اللہ پوچھے، یہ شعر کا جو مضمون ہے وہ اللہ مجھ سے یا آپ سے پوچھے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اگر فرشتے پوچھے ہمیں کہ اسے دیکھا اسے دیکھا، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، نہ دیکھا یار کو اغیار میں، دیکھا تو کیا دیکھا؟ کیا دیکھ کر آیا دنیا میں؟ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. ان اللہ جمیل، اللہ تعالی شانہ جمیل ہے، جمیل، بڑے خوبصورت ہیں، بڑے خوبصورت ہیں. اور اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے کائنات کو ایسا بنایا ہے کہ اللہ کی معرفت حاصل ہو جانے کے بعد جس چیز پر نظر پڑے تو اس چیز کے کمال کو دیکھ کر اللہ کا کمال یاد آ جاوے، اس چیز کے جمال کو دیکھ کر اللہ کا جمال یاد آ جاوے. تیرا آئینہ عالم رنگ و بو ہے، تیرا آئینہ عالم رنگ و بو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. اس پر محنت کرو میرے بھائیوں. تزکیہ کی محنت اگر ہوگی تو اللہ کی معرفت حاصل ہوگی، اللہ کی معرفت حاصل ہوگی. معرفت دل میں کسی کی نفرت، دل میں کسی کی نفرت یا کسی کی محبت، اسی طرح کسی کی عظمت یا کسی کی حقارت کب پیدا ہوگی؟ جب آپ اسے پہچانیں گے. ایک شخص جو ہے وہ جبہ قبہ پہن کر مولوی نما شکل بنا کر کے مسجد میں آ جائے گا تو دیکھتے ہی معرفت آپ کو ایسی بظاہر لگی کہ یہ کوئی مولانا صاحب لگ رہے ہیں، تو دل میں ایک عظمت پیدا ہوگی، محبت پیدا ہوگی. ابھی پورا معلوم نہیں مگر یہ کوئی مولانا صاحب لگ رہے ہیں ماشاءاللہ. حالانکہ وہ چور ہے، وہ ڈاکو ہے، وہ لٹیرا ہے، وہ قاتل ہے. تو چور، ڈاکو، لٹیرے، قاتل، زانی، شرابی، اس کی دل میں عظمت ہونی چاہیے، اس سے دل میں محبت ہونی چاہیے. اتنی بھی نہیں ہونی چاہیے، نفرت ہونی چاہیے، حقارت ہونی چاہیے اس کے کرتوتوں کی وجہ سے. لیکن آپ نے دیکھتے ہی دل میں کیا خیال آئے گا؟ تو کہ مولانا صاحب لگ رہے ہیں. تو مولانا کی دل میں عظمت پیدا ہوگی، مولانا کی محبت پیدا ہوگی علم کی وجہ سے. تو دیکھو آپ کے دل میں عظمت، جو معرفت آپ کو حاصل ہوئی دیکھتے ہی. پھر بہت کسی معتمد شخص نے آپ کو آ کر کے کہا کہ ذرا 2 منٹ آپ سے ایک کام ہے. باہر لے گئی اور کہا کہ وہ صاحب آئے ہوئے ہیں، بچ کر کے رہنا، وہ ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں. اب معرفت حاصل ہو گئی، اب دل میں نفرت ہوگی، اب دل میں حقارت ہوگی، ہے کہ نہیں؟ اللہ جل جلالہ عم نوالہ کی دل میں معرفت پیدا ہو. اور معرفت کب پیدا ہوگی؟ معرفت
جب اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے اوصاف، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی صفات اس سے کما حق کہو واقف ہوگا. ایک ہوتا ہے علم، کسی چیز کو جاننا، اور دوسرا ہوتا ہے معرفت. معرفت بہت گہرائی والے علم کو کہتے ہیں. مثال کے طور پر آپ میں سے اکثر حضرات کا علم حدیث سے تعلق نہیں ہے، تو اگر یہاں کوئی بہت بڑے محدث آ جائیں اور ان کے بارے میں یہ کہا جائے کہ بھئی بہت بڑے محدث ہیں، تو آپ حضرات کو وہ معرفت حاصل نہیں ہوگی جو حدیث پڑھانے والے کو حاصل ہوگی. حدیث پڑھانے والے کے سامنے اس کے اوصاف بیان کیے جائیں گے کہ بھئی دیکھو یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، ان میں یہ خوبی 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 ہے. تو حدیث پڑھانے والا اچھا. اور آپ حضرات تو ایسے ہی بیٹھ کے سنتے رہیں گے کہ پتہ نہیں جو گنوائی جا رہی ہے کیا یہ چیزیں، ہے نا. اس لیے کہ آپ ان چیزوں کو جانتے ہی نہیں، آپ ان چیزوں کو جانتے نہیں. تو اسی طرح میرے بھائیوں، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ اللہ نفع کا مالک ہے، اللہ نقصان کا مالک ہے، اللہ شفا پہنچانے والا ہے، اللہ قادر مطلق ہے. چونکہ ہمیں اللہ کی معرفت حاصل نہیں، یہ دل جو ہے ابھی صاف ستھرے نہیں، اس لیے چیزیں سنتے ہیں مگر یہ باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی کہ ہے کیا یہ. لیکن جب دل صاف ہو جائے گا تو سمجھ میں آئے گا کہ شافی ہونے کا کیا معنی ہے، تو سمجھ میں آتا ہے کہ نافع ہونے کا کیا معنی ہے، تو سمجھ میں آئے گا کہ ذار ہونے کا کیا معنی ہے، تو سمجھ میں آئے گا کہ رحمان ہونے کا کیا معنی ہے، تو سمجھ میں آئے گا کہ رحیم ہونے کا کیا معنی ہے، تو سمجھ میں آئے گا کہ ودود ہونے کا کیا معنی ہے، تو سمجھ میں آئے گا کہ رؤوف ہونے کا کیا معنی ہے. اب جب حقیقی معرفت حاصل ہوگی تو جو جلالی صفات ہیں ان کو دیکھ کر کے دل میں عظمت پیدا ہوگی، اور جو جمالی صفات ہیں ان کو دیکھ کر کے دل میں محبت پیدا ہوگی. اب عظمت سے بھی لبریز اور محبت سے بھی لبریز. ادب بھی ہے اللہ کا، مگر اللہ سے ملنے کا شوق بھی ہے، وہ خوف نہیں. عظمت اور محبت جب یہ دو چیزیں مل جاتی ہیں تو ایک چیز وجود میں آتی ہے، خشیت. خشیت کا کیا معنی؟ کہ ڈر بھی ہے مگر محبت بھی ہے، ڈر بھی ہے مگر محبت بھی ہے. ادب ہے، عظمت ہے کہ بھئی بہت بڑی ذات ہے، یہ بہت بڑا شخص ہے یہ، مگر محبت بھی بہت ہے. ایسا دل کرتا ہے کہ میں ان کو لپٹ جاؤں. خوف میں لپٹنے کو دل نہیں کرتا. شیر کو دیکھ کر کے خوف ہوتا ہے، لپٹنے کو دل نہیں کرتا. سانپ کو دیکھ کر کے خوف ہوتا ہے، لپٹنے کو دل نہیں کرتا. شریر آدمی کو دیکھ کر کے خوف ہوتا ہے، لپٹنے کو دل نہیں کرتا. مگر ابا ہے، استاد جی ہے، شیخ صاحب ہے، بار بار خیال آتا ہے کہ لپٹ جاویں، مگر یہ خیال آتا ہے کہ نہیں عظمت کے خلاف ہے تو صبر کر جاتا ہے. یہ ہے عظمت اور محبت دونوں. اس کے نتیجے میں جو چیز وجود میں آتی ہے اسے خشیت کہتے ہیں. اور جس میں خشیت آ جاتی ہے، خشیت، چونکہ عظمت اور محبت اللہ کی دل میں تبھی ہوگی جب اللہ کی پوری معرفت ہوگی. تو جب خشیت آ جاتی ہے تو جنت اس کے لیے ہے، جنت اس کے لیے. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. یہ جنت کس کے لیے؟ اس کے لیے ہے جو دل میں اپنے رب کی خشیت رکھتا ہے. اور خشیت کیسے آئے گی بھائی؟ خشیت تب ہوگی جب اللہ کی عظمت بھی ہوگی، اللہ کی محبت بھی. اور اللہ کی عظمت اور محبت کیسے آئے گی؟ جب اللہ کی معرفت ہوگی. اور اللہ کی معرفت کب آئے گی؟ جب دل کی آنکھیں اللہ کو صحیح طور پر دیکھنے لگ جائیں گی. اور دل کی آنکھیں اللہ کو صحیح طور پر دیکھنے کب لگ جائیں گی؟ جب دل صاف ہو جائے گی. میری آنکھ کے اندر تین کا پڑا ہوا ہے تو مجھے آپ کا چہرہ اچھی طرح نظر نہیں آتا، میرا نظر نہیں آتا.
اور مجھے آپ یہ کہیں کہ بھئی کون ہے، پہچانو نا آپ، یہ کون ہے، تو میں کہوں کہ بھئی ٹھہرو ذرا ٹھہرو، مجھے ہے یہ تین کا نکلے تو تزکیہ ہوگا آنکھوں کا، تزکیہ ہوگا تو پھر صورت نظر آئے گی. یہاں اندر جو ہے تین کے نہیں ہے، دل میں تین کے نہیں، حسد کی گندگی ہے، حسد کی گندگی، بد نظری کی، محبت کی گندگی، موسیقی کے شوق کی گندگی، فلموں کے شوق کی گندگی، کینے کی گندگی، کبر کی گندگی. ان گندگیوں کے ساتھ تو آدمی اندھا ہو جاتا ہے. اسے کیا اللہ نظر آئے گا، اسے کیا معرفت اللہ کی ہوگی. جنت کس کے لیے ہے؟ اس کے لیے جس کے پاس خشیت ہو. خشیت کیسے آئے گی؟ جب دل میں اللہ کی عظمت اور اللہ کی محبت اترے گی. اللہ کی عظمت اور محبت دل میں کب اترے گی؟ جب اللہ کی معرفت ہوگی. اللہ کی معرفت کب ہوگی؟ جب تزکیہ ہو جائے گا. جب تزکیہ ہو جائے گا. تزکیہ، توجہ کیجئے، تزکیہ ہوگا تو اللہ کی معرفت نصیب ہوگی. اللہ کی معرفت نصیب ہوگی تو دل میں اللہ کی عظمت اور محبت آئے گی. اللہ کی عظمت و محبت آئے گی تو خشیت وجود میں آئے گی، اور خشیت وجود میں آئے گی تو جنت ملے گی. ہاں، تو خشیت کی وجہ سے جنت ملے گی. اور خشیت تک پہنچنے کے لیے کیا چاہیے؟ تزکیہ. تو خشیت کی وجہ سے جنت ملے گی، تزکیہ کی وجہ سے جنت ملے گی. جنت ملے گی خشیت کی وجہ سے، جنت ملے گی تزکیہ کی وجہ سے. اس لیے کہ تزکیہ کے بغیر خشیت نہیں، خشیت کے بغیر جنت نہیں. خشیت آ گئی، اس کا مطلب ہے کہ تزکیہ ہو گیا، تو تزکیہ ہو گیا تو خشیت، خشیت تو جنت، اس کا مطلب ہے کہ تزکیہ ہو گیا تو جنت. یہاں کیا فرمایا؟ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک، یہ کس کے لیے ہے جنت؟ لمن خشی ربہ. اور دوسری جگہ پر کیا ارشاد فرمایا؟ ومن یاتہ مؤمنا قد عمل الصالحات فاولئک لهم الدرجات العلی جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک، یہاں بھی ذالک لمن خشی ربہ، اور وہاں وذالک جزاء من تزکا. یہ جنت بدلے میں ملے گی اس کو جس نے اپنا تزکیہ کر لیا. اس لیے کہ تزکیہ ہو جائے گا تو اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے گی. صاف ہو گئی آنکھیں اندر کی، اب نظر آ رہا ہے اللہ پورا نظر آ رہا ہے. اللہ کے سارے اوصاف جو ہے وہ سمجھ میں آ رہے ہیں. اور جب اللہ کا ریکگنیشن نصیب ہو جاتا ہے تو پھر اب عظمت بھی پیدا ہوگی دل میں. جلالی صفات کو سامنے رکھتا ہے، جمالی صفات کو سامنے رکھتا ہے تو محبت بھی پیدا ہوتی ہے، اور عظمت اور محبت پیدا ہوگی تو دل کے اندر خشیت پیدا ہوگی. اور اللہ تعالیٰ شانہ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرہ واجر کبیر. جو شخص اپنے پروردگار کی خشیت رکھتے ہیں، بن دیکھے اللہ کو دیکھا نہیں پھر بھی خشیت رکھتے ہیں. خشیت کیسے؟ بن دیکھے. تو بن دیکھے خشیت اس طرح کہ تزکیہ ہو جائے گا تو معرفت، اس معرفت کے ذریعے خشیت پیدا ہوگی. ان کے لیے کیا ہوگا؟ لہم مغفرۃ، ان کے لیے پچھلے گناہوں کی معافی، واجر کبیر، اور آئندہ بڑا اجر. تو میں میرے بھائی عرض یہ کر رہا تھا کہ گناہوں سے بچتے ہیں انسانوں کی شرم کی وجہ سے، انسانوں سے شرما کر، فلاں دیکھ رہا ہے، انسانوں سے ڈر کر، مخلوق سے ڈر کر، لیکن اللہ سے ڈر کر نہیں. مقدمے میں پھنس گیا، کورٹ کیس میں پھنس گیا تو جیل سے ڈر کر کے اب ٹھیک ہو رہا ہے. جیل میں جانا پڑے گا، میں اللہ کروں تاکہ جیل میں جانا نہ پڑے. دیکھو بھائی، اگر جیل سامنے آتی ہے، مقدمہ سامنے آتا ہے، اور اگر پچھلی زندگی سے توبہ کر لیتا ہے اور پھر جیل سے چھوٹ جاوے پھر بھی چلتا رہتا ہے
اور جیل میں چلا جائے پھر بھی چلتا رہتا ہے یہ تو بہت اچھا ہے. لیکن نہیں، وہ مقدمے تک، مقدمے میں پھر جو کچھ بھی ہوتا ہے، کیس میں جیت گئے تو بھی اللہ میاں کو چھوڑ دیا، اور جیل میں بیٹھ گئے تو بھی اللہ میاں کو چھوڑ دیا. تو دنیاوی جیل سے ڈر کر، دنیاوی جیل سے ڈر کر اللہ کا فرما بردار ہو جاتا ہے، لیکن آخرت کی ہمیشہ کی جو جیل ہے جہنم، اس سے ڈر کر کے کوئی اللہ کو یاد نہیں کرتا. تو عرض یہ کر رہا ہوں میرے بھائیوں کہ گناہوں سے ہمیں بچنا ہے، گناہوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے. یہ ہے تقویٰ. تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ ایک نور ہے دل میں. نور جب پیدا ہو جاتا ہے تو آدمی جو ہے نفرت کرتا ہے، گناہوں سے نفرت کرتا ہے. جیسے ایک گندی گلی سے کوئی گزر رہا ہوتا ہے، ایک صاف ستھرا آدمی، نوبل فیملی سے تعلق رکھنے والا، شرافت سے تعلق رکھنے والا صاف ستھرا آدمی، مسلم ہو غیر مسلم ہو، مگر چاروں طرف کیچڑ ہے، گندگی ہے، دیواروں پر بھی گندگی لگی ہوئی ہے، مگر وہاں سے اسے گزرنا لازمی ہوا تو کیسے جائے گا؟ اسی کی نفرت ہے اسے، وہاں سے گزرے گا وہ بچا بچا کر. تو نمبر ایک وہاں جائے گا نہیں، اس لیے کہ شریف آدمی ہے اور طبیعت میں نفاست ہے، نفیس آدمی، تو جائے گا ہی نہیں. اور اگر مجبوراً جانا پڑا تو خوب بچا بچا کے، اور جب گزر جائے گا اس گلی سے تو چاروں طرف سے دیکھے گا کہ کوئی چیز لگی تو نہیں ہے، اگر لگ گئی ہے تو صاف ستھرا ہو جائے گا. تو متقی کے دل میں ایسی نفرت ہو جاتی ہے کہ وہ گناہ کے ماحول میں جانا ہی نہیں چاہتا، اور اگر اسے مجبوراً جانا پڑتا ہے تو بچا بچا کے نکلتا ہے اپنے آپ کو، اور جب گزر جاتا ہے تو پھر محاسبہ کر کے دیکھتا ہے کہ کہیں دل پر کوئی گندگی تو نہیں آ گئی ہے، اور اگر آ گئی ہے تو فوراً صاف کر لیتا ہے. یہ متقی. اسی لیے متقی کے بارے میں اللہ تعالی شانہ کیا ارشاد فرماتے ہیں، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ. جب ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے کسی وقت نفرت ہے مگر مجبوراً کسی جگہ جانا پڑا ہے، بھائی مجبوراً ایسے ماحول میں، ایئرپورٹ سے کراچی جا رہے ہیں تو اب مجبوراً ایئرپورٹ پہ بھی جانا پڑے گا، ایروپلین میں بیٹھنا بھی پڑے گا، بچا بچا کے رہتا ہے مگر بد نظری ہو گئی ایک مرتبہ، اللہ بچائے ہمیں، اللہ بچائے، بد نظری ہو گئی تو ان کو فوراً اللہ یاد آ جاتا ہے کہ توبہ توبہ یہ میں نے کیا کر ڈالا. اور کراچی پہنچنے کا انتظار نہیں کرتے، فاستغفروا لذنوبہم، وہی توبہ کر کے اللہ سے اپنا معاملہ درست کر دیتے، صاف کر دیتے اپنے دل کو. تو میرے بھائیوں، یہ گناہوں سے بچنے کا کڑوا گھونٹ جو ہے اسے پیو. ہاں یہ جو ہے نا، یہ کہ میرا دل یہ کر رہا ہے کہ میں ادھر دیکھوں، ادھر نامحرم عورت کو دیکھوں، ادھر میں نامحرم مرد کو شہوت سے دیکھوں، عورت کے دل میں خیال آتا ہے. مرد کے دل میں نامحرم عورت کی محبت پیدا ہو گئی، شادی شدہ ہے شادی شدہ نہیں ہے، نوجوان بچوں بچیوں میں خاص طور پہ یہ مرض ہوتا ہے، کسی سے محبت پیدا ہو گئی، لڑکے کے دل میں لڑکی کی، لڑکی کے دل میں لڑکے کی. اب بجائے اس کے کہ وہ اس کو گندگی سمجھ کر دل سے نکالیں، وہ اس کی آبیاری کرتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں کہ نہیں 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 یہ دل سے نکلنی نہیں چاہیے محبت. کیوں بھائی؟ اس سے کہ دل کو تکلیف ہوگی. بد نظری کرنا چاہتا ہوں، نظر ادھر پھیرو، نہیں تکلیف ہوگی دل کو. دل کو بچا کے رکھتے ہیں کہ دل نہ ٹوٹے، چاہے اللہ کا دل ٹوٹتا رہے، چاہے اللہ ناراض ہوتا رہے. اللہ کا دل ٹوٹنے کا مطلب اللہ کا دل نہیں ہے، یعنی اللہ ناراض ہوتا رہے، نفس ناراض نہ ہو. بچا بچا کے نہ رکھ کہ یہ آئینہ ہے، بچا بچا کے نہ رکھ کہ یہ آئینہ ہے. وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. یہ آئینہ ہے، آئینہ مرر ہوتا ہے، مرر میرا اپنا آئینہ ہے، آپ کا آئینہ ہے، آپ کا آئینہ ہے. مرر کسی نے بنایا تو جس نے مرر بنایا ہے وہ مرر میں کراک دیکھنا نہیں چاہتا. کوئی بھی آئینے کے اندر درار آ جائے وہ کوئی پسند نہیں کرتا، کراک آ جائے کوئی پسند نہیں کرتا. اور ایک کے جگہ پر دو آ جائے، دو کے اوپر تین آ جائے تو اور زیادہ بگڑ جائے گا، میرا آئینہ بگڑ جائے گا. تو آئینہ بنانے والا کبھی بھی اپنے آئینے میں کراک دیکھنا نہیں چاہتا. لیکن شاعر کہتا ہے
کہ یہ دل بھی ایک آئینہ ہے، اسے اللہ نے بنایا ہے، اور دل کا جو آئینہ ہے اسے بنانے والا اللہ جو ہے وہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ میرا یہ آئینہ ٹوٹے اور بار بار ٹوٹے، اس میں بار بار کریکس ہو۔ کب کریکس ہو؟ کہ دل کچھ چاہے، اللہ کچھ چاہے تو اللہ کی مرضی کے خاطر اپنے دل کو توڑے۔ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے، یہ ٹوٹا ہوا ہو تو بہت عزیز ہے۔ کس کی نگاہ میں؟ نگاہ آئینہ ساز میں، آئینہ بنانے والے کی نظر میں۔ کامیابی کا طریقہ ہی ہے میرے بھائیوں، اور یہ مجاہدہ ہمیشہ نہیں رہتا، بس توڑو دل کو، 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 توڑو نافرمانی سے بچو دل کو توڑو، نافرمانی سے بچو دل کو توڑو، نافرمانی سے بچو دل کو توڑو۔ یہ ٹوٹتے 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 یہ تقوی کا نور اندر اتر جائے گا، اللہ کی معرفت اندر اتر جائے گی۔ بس اب مزہ آ گیا، اب گناہ سے بچنا آسان ہو گیا، اب گناہ سے بچنے میں لذت محسوس ہوتی ہے، اب گناہ سے بچنے میں لذت محسوس ہوتی ہے، اب گناہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہمیں ایک عزم تو یہ کرنا ہے کہ ہم گناہ کریں گے ہی نہیں، گناہ نہیں کریں گے، گناہ نہیں کریں گے۔ اور ایک مسئلہ یاد رکھو، ایک سلوک کا مسئلہ، کہ ذہن میں شیطان یہ بات ڈالتا ہے کہ ایک ہفتہ ہو گیا، 2 ہفتے ہو گئے، 3 ہفتے ہو گئے، نفس کو جو چاہت تھی اس کو روکا ہے، اب میں پاگل ہو رہا ہوں اس کو کیے بغیر۔ 3 ہفتے سے شراب نہیں پی ہے تو پاگل ہو رہا ہوں، 3 ہفتے سے ڈرگ نہیں لیا ہے پاگل ہو رہا ہوں، 3 ہفتے سے فلم نہیں دیکھا ہے تو اندر سے بے قراری ہے، 3 ہفتے سے اپنی ناجائز محبت جس سے ہو گئی تھی اس سے ٹیکسٹ میسج نہیں کیا ہے، کانٹیکٹ نہیں کیا ہے تو پاگل ہو رہا ہوں، اور ایک لمٹ سے باہر اب میں ہو رہا ہوں، مجھ سے اب کنٹرول نہیں ہو سکتا۔ تو دل کیا کہتا ہے اس شیطان اور نفس کی طرف سے کہ جو بے قراری ہے نا، اس بے قراری کو دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ کر لو، بس پھر مت کرنا، قرار آ جائے گا، سکون آ جائے گا۔ گناہ لوگ اسی لیے کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ کر لوں، لاسٹ ٹائم، پھر سکون آ جائے گا۔ تو گناہ کیا، گناہ کرنے کے بعد سکون ہو گیا، 3 ہفتے کے بعد پھر وہی حالت ہوئی، پھر 3 ہفتے کے بعد گناہ کیا، سکون آ گیا، 3 ہفتے کے بعد پھر وہی حالت ہوئی۔ اب کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سائیکل اسی طرح چلتی رہے گی؟ نہیں، اس طرح نہیں چلتی رہے گی۔ پہلی مرتبہ 3 ہفتے کے بعد بے قرار ہوئی تھی، دوسری مرتبہ بھی 3 ہفتے کے بعد، تیسری مرتبہ بھی 3 ہفتے کے بعد، اب 2.5 ہفتے کے بعد بے قراری ہو گئی۔ یعنی آپ جو ہے جب بھی اپنی خواہش کو پوری کریں گے ناجائز طریقے سے تو گناہ سے بچنے کی جو طاقت ہے اسے کمزور کر رہے ہیں۔ اب 2.5 ہفتے کے بعد، اب 2 ہفتے کے بعد، اب 1.5 ہفتے کے بعد، اب 1 ہفتے کے بعد، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ 1 دن کے بعد اب بے قراری شروع ہو گئی، اب ریزسٹ نہیں کر سکتے، اور پھر ہوگا یہ کہ ریزسٹ کر ہی نہیں سکتے، ارادہ ہی نہیں۔ اب تو گناہ کی جو اندر شہوت ابھر رہی ہے، گناہ کر کے اسے کمزور نہیں کیا جاتا، گناہ کر کے وقتی سکون ملتا ہے، گناہ کر کے اسے اور طاقتور کیا جاتا ہے۔ بچنے کی طاقت پیدا ہوگی رکنے سے پیدا ہوگی۔ بے قراری ہو، پریشانی ہو تو اپنے آپ کو مشغول کر دو کسی چیز میں، امی کے پاس جا کر کے بیٹھ جاؤ، ابو کے پاس جا کر کے بیٹھ جاؤ، مسجد میں چلے جاؤ، علماء کے پاس بیٹھو، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھو، کسی کام میں لگ جاؤ، مشغول کرو اپنے آپ کو۔ گناہ مت کرو، گناہ مت کرو۔ اسی سے گناہ کا مقابلہ، خواہشات کا مقابلہ کرنے کی طاقت پیدا ہوگی۔ ورنہ ہوگا یہ میرے بھائیوں کہ دینداری آ گئی ہے مگر وہ 2-4 چیزیں چھوڑ نہیں رہی ہے، چپکے وہ کرتے رہتے ہیں۔ دینداری آ گئی ہے، چہرے پہ ماشاءاللہ داڑھی بھی ہے، سر کے اوپر ٹوپی، امامہ، کرتا شلوار، ماشاءاللہ جبہ پہن رہے ہیں، یعنی
ظاہری اعتبار سے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ یہ صاحب اس گناہ میں مبتلا ہوں گے، اور پھر مقابلہ نہ کرنے کی وجہ سے یہ گناہ چھوڑتا نہیں ہے، بڑھاپے میں بھی ساتھ رہتا ہے، بڑھاپے میں بھی ساتھ رہتا ہے۔ اس لیے ہمیں پوری کوشش کرنی ہے کہ ہماری زندگی میں جو بری عادتیں ہیں ان بری عادتوں سے ہمیں نجات مل جائے، اور اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ مقابلہ کرو، اور مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو پھر تیار بھی کرو۔ ایک تو ہے مقابلہ کرنا ہے، ابیلٹی تو ہے ہر ایک کے پاس، مگر اور مضبوط کرو۔ اور مضبوط کیسے کریں گے؟ ذکر کر کے، خوب ذکر کرو، ذکر اللہ سے، اور اللہ والوں کی صحبت، اللہ والوں کی صحبت اور ذکر اللہ، اللہ والوں کی صحبت اور ذکر اللہ۔ تو ابیلٹی تو ابھی بھی ہے ہر گناہ سے بچنے کی، ہر معاملے میں شیطان اور نفس کے مقابلے کی ابیلٹی تو ابھی بھی ہے، لیکن ان دونوں کاموں سے ابیلٹی بڑھ جائے گی، ذکر اللہ کی کثرت اور اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا۔ جن کے دل اللہ کی خشیت سے لبریز ہیں، جن کے دل اللہ کی معرفت سے لبریز ہیں، جن کے دلوں میں اللہ کی عظمت بھی ہے، محبت بھی ہے، جن کے قلوب کا تزکیہ ہو گیا ہے، اس لیے کہ ایسوں کی صحبت ہمیں بھی ایسا ہی بنا دے گی۔ شرابی کی صحبت انسان کو شرابی بناتی ہے، شرابی کی صحبت شرابی بناتی ہے۔ جوا کھیلنے والے کی صحبت جوا کھیلنے والی بناتی ہے، شراب پینے والے کی صحبت شرابی بناتی ہے، ڈرگ لینے والے کی صحبت ڈرگی بناتی ہے، گالی دینے والے کی صحبت گالی دینے والا بناتی ہے، مال جو کماتا ہے اس کی صحبت میں بیٹھنے والے کو بھی مال کمانے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ تو جب اللہ والوں کے پاس بیٹھو گے تو اللہ کی محبت پیدا ہوگی۔ حضرت شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمت اللہ علیہ وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ سبزی جس کو چاہیے وہ سبزی والے کے پاس جاتا ہے، سبزی جس کو چاہیے وہ سبزی والے کے پاس جاتا ہے، مچھلی چاہیے تو مچھلی والے کے پاس جاتا ہے، جس کو مچھلی چاہیے وہ سبزی والے کے پاس نہیں جاتا، اور جسے سبزی چاہیے وہ مچھلی والے کے پاس نہیں جاتا۔ تو سبزی جس کو چاہیے وہ سبزی والے کے پاس جاتا ہے، مچھلی جس کو چاہیے وہ مچھلی والے کے پاس جاتا ہے، کار جس کو چاہیے وہ کار والے کے پاس جاتا ہے، کپڑے جس کو چاہیے وہ کپڑے والے کے پاس جاتا ہے۔ تو جسے اللہ چاہیے اسے اللہ والے کے پاس جانا چاہیے۔ صحبت صالح تورا صالح کند، صحبت طالح تورا طالح کند۔ اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی اور برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ جب ہم چھوٹے تھے، بچپن میں چھوٹے تھے، تو آم تو گھر میں ہوتے تھے، آم کے درخت۔ تو پرانا زمانہ تھا ہمارا، کچے گھروں میں رہتے تھے، ایک ہی فلور ہوتا تھا اور اوپر لافٹ ہوتا تھا۔ تو جو لافٹ ہوتا تھا اوپر وہ سٹوریج کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ تو آم کے سیزن میں جب آم توڑ کر کے لاتے تھے تو وہ اوپر لافٹ کے اوپر رکھتے تھے اوپر، اور چھوٹے چھوٹے اس کے ڈھیر ہوتے تھے، چھوٹے چھوٹے ڈھیر ہوتے تھے ایسے، الگ الگ مینگو کی الگ الگ، اور ایک ہی قسم کی مینگوز اگر زیادہ ہے تو اس کے بھی چھوٹے چھوٹے ڈھیر ہوتے تھے۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ایک ڈھیر کے آم جو ہے وہ پک گئے ہیں اور دوسرے ڈھیر کے آم ابھی پکے نہیں، ایک ہیپ جو ہے اس میں پکے ہوئے سب کچے ہیں۔ روزانہ اوپر جا کر کے ماں اسے چیک کرتی ہے، گھر کی عورتیں چیک کرتی ہیں، اور وہ پکی ہوئی ہے وہ لے کر کے آ جاتے ہیں۔ تو بچے بھی اوپر چڑھ جاتے ہیں ان کے ساتھ، تو ہم بھی چڑھ جاتے تھے امی کے ساتھ دیکھنے کے لیے۔ تو جب امی دیکھتی تھی کہ یہ ڈھیر جو ہے یہ کچے والا ہے، یہ کل بھی کچا تھا آج بھی کچا ہے، یہ پک رہا ہے، تو امی کہتی تھی کہ بیٹا اس میں سے 4-5 پکے آم اس میں رکھ دو۔ تو 4-5 آم اس میں پکے کیوں رکھ دیتے تھے اس میں؟ تو اس میں رکھ دیتے تھے تو وہ جو ڈھیر کچا تھا وہ بھی پک جاتا تھا، وہ بھی پک جاتا تھا۔ بعد میں سمجھ میں آیا کہ یہ کچا ڈھیر اگر ایسا کچا ہی رہتا تو پکتا، مگر 4 دن کے بعد پکتا، اور اس کے ساتھ پکے ہوئے مینگوز اندر ڈال دیے تو یہ 2 دن میں پک گئے۔ تو بے جان چیز کی صحبت کا اگر اثر ہوتا ہے تو جاندار چیز کی صحبت کا اثر نہیں ہوگا۔ مینگو بے جان چیز ہے، بے جان چیز کا جب اثر ہوتا ہے
تو جاندار چیز کا اثر ہوگا کہ نہیں؟ جاندار اگر برا ہے تو وہ ہمیں برا بنائے گا، اور جاندار اگر اچھا ہے تو وہ ہمیں اچھا بنائے گا، اور جاندار اگر مومن ہے اور اللہ والا ہے تو وہ ہمیں اللہ والا بنائے گا۔ اسی لیے اللہ نے بھی حکم کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے تم اللہ کی نافرمانی سے بچو اور تقوی والوں کے ساتھ رہو، صادقین کے ساتھ رہو، تقوی والوں کے ساتھ رہو۔ صادقین کون ہے؟ تقوی والے ہیں۔ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، جو صادقین ہے وہ متقین ہے، جو متقین ہے وہ صادقین ہے، ان کے ساتھ بیٹھو، اللہ والوں کے ساتھ بیٹھو۔ اور حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی بار بار یہ ارشاد فرماتے تھے کہ اللہ جل جلالہ عم نوالہ کا اپنے بندوں کو یہ حکم ہے کہ اللہ والوں کے ساتھ رہو، وکونوا مع الصادقین، اللہ والوں کے ساتھ رہو، یہ اللہ کا حکم ہے، اور یہ حکم قیامت کی صبح تک ہے۔ جب اللہ کا یہ حکم قیامت کی صبح تک ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ ضمانت ہے کہ قیامت کی صبح تک اس روئے زمین پر اللہ والے آتے رہیں گے۔ اس لیے کہ اگر اللہ والے آنے والے نہیں ہوتے تو اللہ تعالیٰ کیوں فرماتے کہ کیسے فرماتے کہ اللہ والوں کے ساتھ رہو؟ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں میرے بھائیوں کہ گناہوں سے ہمیں بچنا ہے۔ کوئی بہانہ جو بھی دل دماغ میں آئے یہ سمجھو کہ یہ شیطان اور نفس کی طرف سے ہے۔ ہاں، قیامت کے دن یہ سارے بہانے کام نہیں آئیں گے کہ بہت بے قرار تھا، بہت سر میں درد ہو رہا تھا، پریشان تھا اور بس مغلوب ہو کر کے میں نے گناہ کر لیا۔ نہیں، ایسا نہیں۔ مغلوب ہو کر کوئی کچھ نہیں کرتا، سب سوچ سمجھ کے کرتا ہے۔ لذت کی سوجھ بوجھ کو سامنے رکھ کر کے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ بھائی مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ تو گناہوں سے بچنا ہے، اور اگر گناہ ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ فوراً توبہ کرنا ہے۔ دیکھو ایک سلوک کا مسئلہ میں نے کیا بیان کیا کہ آپ ایسا ہرگز نہ سوچیں کہ میں ایک مرتبہ گناہ کر لوں تو سکون ہو جائے گا اور آئندہ پھر گناہ کی رغبت اتنی زور سے نہیں ہوگی، نہیں، وہ پہلی مرتبہ سے زیادہ قوت کے ساتھ آئے گی۔ اور سلوک کا دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی آپ توبہ کرتے ہیں، جب بھی آپ توبہ کرتے ہیں تو آپ تقوی کے قریب پہنچتے ہیں۔ کیا مانا؟ جب آپ توبہ کرتے ہیں، میں نے وہاں کیا کہا کہ جب آپ اپنی بے قراری کو دور کرنے کے لیے، قرار پانے کے لیے گناہ کریں گے تو ابھی 2 ہفتے تک آپ صبر کر سکتے تھے، آگے جا کر کے 1.5 ہفتے تک صبر کر سکیں گے۔ اور بندہ جب گناہ ہو جانے کے بعد پوری کوشش کرتا ہے بچنے کی، لیکن جب گناہ ہو جاتا ہے تو گناہ کرنے کے بعد سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے، پھر توبہ کر لیتا ہے، پھر توبہ کر لیتا ہے۔ تو ابھی توبہ ٹوٹ رہی ہے ہر ہفتے، یہ توبہ کی برکت سے پھر 2 ہفتے ہو جائیں گے، توبہ کی برکت سے پھر 3 ہفتے ہو جائیں گے، توبہ کی برکت سے پھر 4 ہفتے ہو جائیں گے، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس توبہ کی برکت سے ہمارے اور گناہ کے درمیان ایک دیوار کھڑی ہو جائے گی۔ تو دیکھو یہ 2 کام کرنے کے ہیں، شہوت کو دبانا ہے اور گناہ ہو جائے تو توبہ کر لینی ہے۔ ہاں، اس لیے کہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا اس شخص جیسا ہوتا ہے جس کے پاس گناہ ہی نہیں ہے، بالکل پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ اور یہ بھی گزارش کروں گا کہ جب بھی توبہ کریں تو توبہ کی 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 دل میں پچھتاوا ہو، نمبر 2 اس گناہ سے رک جائے، اور نمبر 3 آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا عزم کرے، اور اس گناہ کا تعلق اگر حقوق العباد سے ہے تو ان سے معاف کروا لے، ان سے معاف کروا لے۔ اور جن لوگوں نے توبہ کر لی ہے ماشاءاللہ، زندگیاں پہلے اچھی نہیں تھی اب اچھی ہو گئی ہیں، ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ مفتیوں سے رابطہ کر کے دوسروں کے حقوق کے بارے میں جو کچھ آپ کو یاد ہو وہ پوچھ لے کہ میرے ذمہ کچھ رہتا ہے، میرے ذمہ کچھ رہتا ہے ان کا۔ اس لیے کہ معاف کرانا بہت ضروری ہے۔ بندوں کے حقوق کے معاف ہونے کے لیے بندوں کا معاف کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر اللہ معاف نہیں کرتا۔ اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے، اصلاح کی، تزکیہ کی فکر نصیب فرماوے۔ میرے بھائیو، یہ جو مشائخ کی صحبتوں میں بیٹھنا ہے اور ذکر اللہ کا اہتمام کرنا ہے، معمولات کی پابندی کرنی ہے، جو ذکر مراقبہ بتلایا جائے اس کو جو پورا کرنا ہے، یہ اسی لیے ہے کہ ہمیں جو ہے
وہ گناہوں کا مقابلہ کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے، اور اسی کے نتیجے میں پھر دھیرے 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 تقوی کا نور آئے گا اور اللہ کی معرفت نصیب ہوگی، اور اللہ کی معرفت نصیب ہوگی تو آٹومیٹکلی اللہ کی عظمت بھی پیدا ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ شانوں کی محبت بھی پیدا ہو جائے گی، اس کے نتیجے میں خشیت آئے گی اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ شانوں ہمیں سب کچھ عطا فرمائیں گے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ جی بھائی، سب تیار ہیں اس محنت کے لیے؟ جی ذرا ہاتھ اٹھا کر بتاؤ کون کون تیار ہے؟ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرما دے۔ بھائی آپ حضرات میں سے اکثروں کو تو معلوم ہی ہے کہ آج ہمارے ابراہیم ماما باٹن جو ہے مجلس میں نہیں ہے، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے سوموار کو، تو ابھی بھی صدمہ ہے، چونکہ بہت دیرینہ تعلق ان سے رہا ہے۔ ہمارے بچپن میں ہمارے والد صاحب جو ہیں وہ مسجد نور میں امامت کراتے تھے، اس وقت سے وہ کمیٹی میں ہیں، کمیٹی میں اس وقت سے تھے، اور پھر جب میں بری پڑھنے کے لیے چلا گیا تو وہ کمیٹی میں تھے، اس وقت ہم نے مکتب میں پڑھا، وہاں کمیٹی میں وہ تھے، اور ہماری عمر 11 12 13 سال تھی تو مکتب میں پڑھا، اس وقت ان کی جوانی تھی۔ اور اس کے بعد پھر ہم دارالعلوم بری چلے گئے، دارالعلوم بری سے آئے اور پھر وہاں پڑھانے چلے گئے، پھر ہمارے والد صاحب کی وفات کے بعد یہاں آئے، تو جیسے ہی ان کو بیچاروں کو پتا چلا کہ میں آ گیا ہوں تو میرے پاس وہ آئے اور انہوں نے آ کر کے مجھ سے کہا کہ تم کسی مسجد میں مت جانا، سب سے پہلے ہمیں چانس دینا مسجد نور کو۔ خیر اس وقت تو کوئی بات نہیں بنی، پھر الحمدللہ ان کی اس مسجد میں ہم رہے اور بہت اچھی پارٹنرشپ رہی، وہ بحیثیت صدر بھی تھے، چیئرمین بھی تھے، وائس چیئرمین بھی رہے، مگر انہوں نے تعاون کیا الحمدللہ، کبھی کوئی رکاوٹ نہیں بنے، جو ہم کرنا چاہتے تھے اس میں سپورٹ کیا انہوں نے۔ اور اس کے بعد پھر تعلق ان کا ہوا، روحانی تعلق انہوں نے قائم کیا، ہر سال ہمارے ساتھ اعتکاف میں بیٹھتے تھے، اور بس ایک دم یو ٹرن ہو گیا لائف میں، ایک دم یو ٹرن ہو گیا۔ تو ہمارے پرانے ساتھی چلے گئے، تو سب کی خدمت میں گزارش ہے کہ ان کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، درجے ان کے بلند کرے، اور ان کی بیوہ جو گھر میں رہ گئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے باقی زندگی جو ہے وہ آسان فرما دے، اور ایک ہی لڑکا ہے ان کا، اللہ تعالیٰ اسے بھی اپنے باپ کی طرح جو ہے پورا دین پر چلائے، اور ماں کی خدمت کی اسے خوب توفیق اور ہمت دے۔ اور بھی لوگوں کا انتقال، آج شکیل بھائی کے چچا کا انتقال ہو گیا وہاں تایا کا پاکستان میں، تو ان کے والد بھی ہم سے ماشاءاللہ اچھی محبت رکھتے ہیں، اور اعلانات باقی لوگوں کے تو ہوئے ہیں، بس جانا ہے ایک دن۔ اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرماوے، تمام مرحومین کی مغفرت فرماوے، جو زندہ ہیں ان کو اپنی زندگی کی قدردانی کی توفیق عطا فرماوے، جو موت کے قریب ہیں اللہ انہیں حسن خاتمہ نصیب کرے، اور جو انتقال کر چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرماوے۔ سبھی کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اولیاء کاملین میں شامل کر کے اٹھائے۔ اللہ اکبر۔ بس بھائی گناہوں سے بچو، گناہوں سے بچو۔ جو کورونا وائرس کے مریض ہیں اللہ ان سب کو بھی شفا عطا فرماوے۔ پاکستان اور انڈیا میں پھر جو ہے ایک لہر آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ سب کی وہاں بھی حفاظت فرماوے، اکابر مشائخ کی حفاظت فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا اغفر لنا وتب علينا انك انت التواب الرحیم۔
يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم إنا نسألك حسن الختام والعفو عما سلف وكان اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنزع منا صالح ما آتيتنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى وجعل آخرتنا خيرا من الأولى اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اجعل حركاتنا وسكناتنا كلها في محبتك وتقواك اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.